کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف، لوگوں کو ایمان کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور ان کو کفر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے. وہ فرماتے ہیں کہ خیر الناس للناس، اخرجت للناس کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، خیر الناس للناس تجرونہم بالسلاسل فی اعناقہم الی الاسلام، تم لوگوں کے لیے سب سے بہترین لوگ ہو جو ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو اسلام کی طرف کھینچ کر لاتے ہو. یہ کس نے تفسیر کی ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی. یہ نہ کہ یہ مولانا مسعود اظہر صاحب نے کی، انہوں نے نقل کی ہے. تفسیر یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ تم بہترین اس معنی میں ہو کہ زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آتے ہو. اور پھر آگے روایت ذکر کی، کہا قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہنسیں گے اور کہیں گے تم وہ لوگ ہو جو صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے ایمان لائے تھے، تمہارے دلوں میں اسلام یا اسلام کی محبت نہیں تھی، تم صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے اسلام لائے تھے، اور پھر اس اسلام نے تمہارے دلوں میں گھر کیا، تم مخلص مومن ہو گئے، آج تم اللہ کی جنت کے مستحق بن گئے. میں تم اس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہو کہ راستے ان کے لیے محدود کر دیتے ہو. کافر کے لیے راستہ کھلا ہے، وہ دنیا میں ڈنگر کی طرح جیسے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور اسی چیز کو اپنے حق ہونے کی علامت کے طور پر وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے. آپ نے ان کے لیے راستے محدود کیے. یا تو کلمہ لا الہ الا اللہ مان کر رہو، اگر اس کو مان کر نہیں رہنا، آپ نے کفر پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر کو مٹانے کا حکم نہیں دیا قرآن مجید، اور کافر کبھی ختم بھی نہیں کیے جائیں. نہ جہاد کا یہ مقصد ہے کہ دنیا سے کافروں کو ختم کر دیا جائے، یاد رکھیے یہ جہاد کا مقصد کہیں نہیں ہے. جہاد کا مقصد کفر کو یا کافروں کو ختم کرنا نہیں ہے، جہاد کا مقصد کفر کی طاقت اور قوت کو ختم کرنا ہے جس کے بلبوتے پر وہ اسلام کے سامنے اکڑتا ہے. تو آپ نے اب راستے محدود کر دیے، یا تو مسلمان ہو جاؤ تو پھر پورے پورے بھائی ہو، پھر تم نے مسلمانوں کو مارا ہے، قتل کیا، کچھ بھی کیا، سب معاف ہے، برابر درجے کے بھائی ہو. صحابہ کرام ایسے لوگوں کے سامنے کبھی پچھلے واقعات کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں ندامت اور افسوس نہ ہے کہ ہم ایسے تھے، پہلے اسلام کے خلاف لڑتے تھے. جب کوئی کافر مسلمان ہو گیا اس کے سامنے پچھلی بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ فلاں جنگ میں تم اس طرح آئے تھے اور فلاں اس طرح بات ہوئی، تم ہمارے ایسے بھائی بن جاؤ گے. اگر وہ نہیں تو پھر طاقت سے دستبردار ہو جاؤ، جزیہ دے کر رہو، محکوم ہو کر رہو، پھر اپنے دین پر رہو، اپنے بتوں کی عبادت کرو، اپنے باطل الہ کو مانو، کچھ بھی کرو، لیکن دنیا میں طاقت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ رہنا پڑے گا. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اللہ نے 2 شرطیں لگائیں، جزیہ بھی دیں اور ذلیل ہو کر دیں. ایسے نہیں کہ ملازم کے ہاتھ بھجوا دیا ہے جزیہ ہے، ہر آدمی خود آئے، آ کر لائن میں لگ کے کھڑا ہو، اندر بھی دھکا دے کر گراؤ، جب پیسے دے دے اس طرف سے بھی دھکا دے کر باہر نکالو. یہ اسلامی اخلاقیات ہیں. کسی کو برے لگتے ہیں تو لگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، یا تو وہ روایت مٹا دے کوئی آدمی اگر اس کو اخلاقیات کی اپنی کوئی تفسیر کرنی ہے، اگر وہ روایت موجود ہے تو پھر یہ بات عین اخلاق ہے. حضور نے فرمایا کہ جب جمی سامنے سے آ رہا ہو گلی کو تنگ کر دیا کرو اس پر، یعنی آپ چل رہے ہیں اور راستہ اتنا کھلا ہے کہ وہ بھی آرام سے گزر سکتا ہے، تو خواہ آپ ذرا چوڑے ہو جائیے تاکہ وہ اور مسلمان ایک برابری کے ساتھ. کافر کو جب تک آپ اس ذلت کے احساس سے دوچار نہیں کرتے وہ اپنا دین کیوں چھوڑے گا؟ کیا تکلیف ہے اس کو اس کے دین میں؟ اس کو اس کے دین میں عزت بھی مل رہی ہے، روزی بھی مل رہی، سب کچھ مل رہا ہے، تو وہ کیوں اپنے دین کو چھوڑے گا؟ اور حفاظت بھی مل گئی کہ مسلمان اب اس کی جان مال کی بھی ایسے حفاظت کر رہے ہیں جیسے مسلمان کی جان مال کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر اگر اس کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، اس کے دماغ میں درد ہے، وہ اپنا دین چھوڑے گا. تو فرمایا وہم صاغرون، ذرا رسوا کرو. اور پھر آگے حضرات فقہائے کرام کے ہاتھ میں آیت آ گئی، اللہ دے اور بندہ لے. انہوں نے ہزاروں تفریحات کر دی کہ مسلمان گھوڑے پر سواری کریں، کافر گدھے پر سواری کریں، گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے، مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے، مسلمانوں جیسا گھر نہیں بنا سکتے. اور جو ہے کہا جزیہ لینے کے لیے بیٹھا ہو تو جزیہ لینے والا آدمی ٹینٹ لگا کے اس کے نیچے بیٹھے اور لائن لگا کے دھوپ میں کھڑا کرے، اور پھر اس طرف ایک خادم کھڑا ہو، وہ ادھر سے دھکا دے کے اندر پھینکے، جاؤ بھائی اپنا حصہ ادا کرو، پھر ادھر دوسرا خادم کھڑا جب دے کے دھکا دے کے یوں باہر نکال دو. حکم اللہ کا ہے کہ ذلیل کرو، پھر بندے کے ہاتھ میں نا کس کس طریقے سے ذلیل کر سکتا ہے، تو پھر موقع سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا. تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے خوب اچھی طرح فائدہ اٹھائیے. تو یہ سارے قوانین بنا کے فقہ کی کتابوں میں لکھ دیے.
اب آپ کہیے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ راستہ تنگ کر دو یہ بھی اخلاق نہیں ہے، اور فقہا کا یہ فرمانا کہ ایسے دھکا دو ایسے کرو یہ بھی بد اخلاقی ہے، تو پھر ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے اخلاق کا تھیلا اپنے پاس رکھ لیجئے، جہاں سے آپ نے حاصل کیے انہی کے ساتھ آپ رہی۔ آپ کو یہ اخلاق مبارک ہوں۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے دین کے شارحین نے جو اخلاق بتائے ہمارے لیے وہی اخلاق بہت ہے۔ اگر ہم انہی پر عمل کر لیں انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے بہت کامیابی ہے۔ وہی پورے نہیں ہوتے چاہے جائے کہ ہم دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے اخلاق کو بھی اپنے اس میں شامل کرتے پھریں گے ہر وقت۔ انسان کئی دن تک جو ہے وہ سفر میں ہوتا ہے، دانت صحیح طرح صاف نہیں کر سکتا۔ آپ کے اخلاق ہیں سب کے سامنے مسکرائیے تاکہ ان کو پتہ چلے اس آدمی نے اتنے دن سے دانت صاف نہیں کیے ہوئے۔ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مسکرا کے بات کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام کتنا ان چیزوں سے وہ ہوتے تھے۔ بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے، آیات رہ جائیں گی لیکن فائدے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک وفد آیا نصارہ کا، ملک شام سے، بڑا پادری بھی ساتھ تھا اور پوری قوم، اور آ کر جو ہے وہ بڑی چکنی چپڑی قسم کی تقریر کی جسے مکھن لگانا کہتے ہیں کہ آپ نے روئے زمین کو انصاف سے بھر دیا، اور آپ وہ شخص ہیں جن کی علامات ہمارے پاس تورات و انجیل کے اندر سے لکھی ہوئی موجود ہوں، اور آپ نے ہمیں اتنے حقوق دیے اور فلاں کیا بڑی تعریف کر کے آخر میں کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت، یہ الفاظ کہے۔ اب ہمارے اور آپ کے جو بنائے ہوئے اخلاقیات ہیں خود ساختہ، اس کا تقاضا کیا تھا کہ ادھر سے بھی یہی ہوتا، جیسے ہوتا ہے اس طرح کی سفارتکاریوں میں کہ اب حضرت عمر یا ان کا بھی ترجمان کھڑا ہوتا اور وہ جتنی تعریف انہوں نے کی تھی 2-4 الفاظ اس میں مزید شامل کر کے ان کی تعریف کرتا، اور اللہ نے آپ کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اور فلاں ان کو کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سناتا، اور آپ اور ہم تو ایک ہیں، اور آپ کو ہم سے اتنی محبت ہے، ہمیں اس سے آئی لو یو ٹو 2 بلا کے اس کو سامنے بتا دیتا کہ 2 بھی ساتھ لگا کے کہ ہمیں ڈبل محبت ہے اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا کہ اللہ کے دشمنوں، میرے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی محبت اور ہمدردی نہیں۔ میں نے جو تمہیں حقوق دیے، تمہاری حفاظت کی، تمہاری جان مال کی رعایت کی، تمہاری عبادت گاہیں تمہارے پاس باقی رکھی، یہ میرے اللہ کا حکم، میں نے اس کا حکم مانا ہے۔ اگر میرے اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میرا یہ دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی کافر جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ اس دنیا میں سانس بھی لے، مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہوتی۔ یہ تو میرے اللہ نے مجھے روک دیا کہ اتنے لوگوں کو مارو جو ذمہ ہو جائیں، ان کو حقوق دو، تو میں اس لیے تمہیں حقوق دے رہا ہوں، ادھر محبت کی کوئی بات نہیں، تو ذرا بھی کوئی وہ نہیں، لچک نہیں اور معاملہ نہیں۔ یہ اسلام کے اخلاقیات ہے۔ اب آپ اس کو نکال دیں اخلاقیات سے، آپ کی مرضی ہے۔ ہمارے لیے حضرت عمر کے اخلاق بہت ہیں۔ ہم ان کافروں کو یہی کہیں گے کہ جس کو دنیا میں زندہ باقی چھوڑیں گے بھی ہم صرف اس لیے چھوڑیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کافر کو نہیں مار سکتے، تو ہم اس کافر کو چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کافر ہمیں اچھا لگتا ہے یا اس کافر کے اخلاق اچھے ہیں یا اس کی عادات اچھی، نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر نے کہا ہوتا کہ اس کو بھی مار دینا ہے، ہم کسی کو بھی نہ چھوڑتے، لیکن اللہ نے کہا کہ اتنوں کو مار دو، اتنوں کو چھوڑ دو۔ جتنوں کو مارنے کا کہا ان کو اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ماریں گے کہ نشان عبرت بنا کے بھیجیں گے، اور جتنوں کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا اللہ کے حکم پر ان کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان اور کافر میں یہ محبت آئی لو یو والا کوئی چکر نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے کوئی تعلقات نہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اس دعوت پر یہ کفار اہل کتاب ایمان لے آئے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اس میں ان کی بھلائی ہے اور بہتری ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کئی ایمان لا چکے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر کفر پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت بتا کر دھمکی بھی دے دی کہ اگر یہ سن کر ایمان لے آؤ گے تو خیریت اسی میں ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کہتے ہیں یہ کام کرو تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہیں کرو گے تو پھر بھلائی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کفار کے بادشاہوں کو خط لکھے، ایسی حالت میں لکھے کہ روئے زمین کا ایک شہر بھی پورا اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا اور کوئی طاقت مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن ہر کافر بادشاہ کو خط میں یہ الفاظ لکھے، اسلم تسلم، اگر دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو ایمان قبول کر لو۔ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی واضح دھمکی ہے کہ سلامتی اگر دنیا میں چاہیے ایمان قبول کرو، اگر ایمان قبول نہیں کرو گے سلامتی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ مسلمانوں کا لشکر اگر ہر ایک کو بتایا میری امت کے گھوڑے اور اونٹ آئیں گے تمہارے محلات کو رون دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کھلی دھمکی دی، چھوٹے سے مدینہ منورہ شہر میں بیٹھ کے۔ کن کافروں کو؟ روم کی 40 لاکھ کی فوج تھی، علامہ واقدی رحمۃ اللہ نے لکھا 40 لاکھ فوج۔ آج پورے امریکہ اور یہ سارے نیٹو ممالک کی ملا کے اتنی فوج نہیں ہوگی،
مشکل ہے کہ 40 لاکھ ان کی تعداد بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو خط لکھا جس ایک سلطنت کی امپائر کی اتنی بڑی فوج تھی, اس کو کہا اسلم تسلم, اسلام قبول کرو سلامتی ہوگی, ورنہ میرا دین تمہارے ملک کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا اور تم اس کو نہیں روک سکو گے. ایک اتنے سے شہر میں بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں, کس چیز کی بنا پر؟ بدر کی حجت پر. اللہ نے بدر میں دکھا دیا تھا کہ اب کسی سے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے. فرشتے اترنا شروع ہو گئے, جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ چکے, فرشتوں کا 1 لاکھ کا لشکر بن چکا. اب کوئی مسلمان کسی کافر سے نہ گھبرائے, کھل کے کہو. فارس والوں کو بھی لکھو اسلم تسلم, اور روم والوں کو بھی لکھو, اور سب کو لکھو. اور یہاں پر بھی یہی فرمایا, اگر ایمان لے آؤ لکانا خیر اللہم, بہتری اسی میں, اگر نہیں لاتے تو پھر انتظار کرو.